کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ تاریخ انسانی میں زمین کا سب سے پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یہ گناہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا اور یہ قتل کیوں کیا گیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا کی اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد اماں حوا کے بدن سے ایک اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش اس زمانے میں ایک خاص صورت سے ہوتی تھی۔ جب بھی اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ لہٰذا ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے یا لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ نسل بڑھانے کے لیے اس زمانے میں اس عمل کو جائز قرار دیا گیا تھا، جبکہ ایک ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے کا نکاح آپس میں حرام قرار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی حسین تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، لیکن اس کو قابیل کی بہن سمجھا گیا۔ اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ لہٰذا اس زمانے کے دستور کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ سے طے ہوا اور قابیل کا نکاح طے ہوا لیودا کے ساتھ۔ کیونکہ اقلیمہ نہایت ہی حسین تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا۔ شریعت سے واقف ہونے کے باوجود قابیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو منع کیا کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے، تمہیں اسی سے نکاح کرنا پڑے گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن قابیل نہ مانا اور اپنی ضد پہ ڈٹا رہا۔ لہٰذا حجت تمام کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور قربانی پیش کرو، اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے اقلیمہ کا جو بھی حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی تھی، اور جو قربانی قبول نہ ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشیوں میں سے ایک اعلیٰ نسل کا مینڈھا اپنے ساتھ لایا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ اپنے ساتھ تھوڑا اناج لایا جو سب سے گھٹیا قسم کا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رکھ دی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا، اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی ہی پڑی رہ گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ وہ حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل کی قربانی سے ناخوش ہیں۔ بجائے اس کے کہ قابیل کو توبہ کی توفیق ملتی، وہ جلن اور حسد کا شکار ہو گیا، کیونکہ یہ کھلے عام اس کی بے عزتی تھی کہ اس کی قربانی رد ہو گئی۔ قابیل کو لگ رہا تھا کہ میرے بھائی حابیل کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ قابیل بہت غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ قابیل نے حابیل کو کھلے عام دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے قابیل سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور، بلکہ تمہیں تو پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جائے۔ تو میرا بھائی ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھے گا تو بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب قابیل حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ شیطان، جو کہ ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ شیطان نے قابیل سے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ قتل کیسے کرنا ہے۔ شیطان نے ایک کوے کو پکڑا
और उसको एक पत्थर पर लिटा कर दूसरे पत्थर से उसका सर कुचल दिया। यह सुनकर काबिल को पता चल गया कि कत्ल कैसे करना है। एक दिन हाबिल एक दरख्त के साए तले आराम कर रहा था कि काबिल ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अकल ज़ाइल हो गई, समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे, किस तरह वो अपना जुर्म छुपाए। कई दिनों तक तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि वो लाश बदबूदार हो गई। काबिल बहुत परेशान हो गया था कि अब करूँ तो क्या करूँ। अब अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। इन कौवों में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर ज़मीन खोदकर इसमें उसको दफन कर दिया। ये सब देखकर काबिल को मालूम हो गया कि उसे अपने भाई की लाश के साथ क्या करना है। कौवे को देखकर काबिल ने दामत से कहने लगा, अफसोस मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका, क्या मैं इस कौवे से भी बेअक्ल हूँ। इसके बाद उसने अपने भाई को ज़मीन में दफन कर दिया। रिवायतों में आता है कि जब हाबिल कत्ल हुआ तो 7 दिन तक ज़मीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का कत्ल करते ही उसका चेहरा स्याह और निहायत ही बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन के शहर अदन चला गया। वहाँ इब्लीस ने आकर काबिल को बहकाया और कहा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की पूजा कर। चुनाचा काबिल वो पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की। ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और वह ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल किया। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी कत्ल नाहक होगा उसके अज़ाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है। कुरान कहता है कि इस वाक़ये की वजह से हमने बनी इसराइल पे यह बात लिख दी कि जो एक इंसान को कत्ल करेगा वो सारी इंसानियत का कत्ल करेगा। जिस तरह कत्ल करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, इंसान को कत्ल होने से बचाना बहुत बड़ी नेकी भी है, क्योंकि इससे मुआशरे में जो खैर फैलती है वो खैर भी बहुत ज़्यादा है। कुरान कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने दुनिया के सारे इंसानों की जान बचा ली।